حضور پاک نے جو انگوٹھی پہنی ہے نا، چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس پر حضور کا نام لکھا ہوا، نیچے محمد، درمیان میں رسول اور اوپر اللہ، پڑھو گے تو محمد رسول اللہ، تو وہ مہر بھی تھی، انگوٹھی بھی تھی۔ ایک روایت میں البتہ ملتا ہے کہ کان فسہ حبشی، کہ اس کا نگ جو ہے وہ حبشے کے علاقے کا تھا، لیکن بعض لوگوں نے فرمایا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی وہ بھی پہنی ہو، لیکن جو ساری زندگی پھر آپ کے ساتھ رہی وہ وہی تھی جس میں نام تھا، وہ مہر بھی تھی اور خاتم بھی تھی، اور آپ کے بعد سیدنا ابو بکر کو ملی، پھر حضرت عمر کو ملی، پھر حضرت عثمان کو ملی، حضرت عثمان سے ہی وہ گم ہوئی۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام زینب رکھا ہے، بہت اچھا نام ہے، حضور کی بیٹی کا نام ہے، یا لوگ کہتے ہیں نام بھاری ہے، نام بھاری ہے تو ان کو ہلکا ڈھونڈ کے دو، عجیب آدمی ہے۔ پھر حضور کے نام سے کوئی بھاری نام ہے؟ کیا بھاری ہے اور کیا ہلکا ہے؟ حضور کی بیٹی کا نام ہے زینب، بڑے بدبخت ہیں جو اس نام سے گھبراتے ہیں۔ وہ ایک زینب کے ساتھ حادثہ ہو گیا نا، تو کئی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کسی اور آپ کے شہر میں کسی اور لڑکی کے ساتھ بھی ہوا، پھر سب نام بدلنے شروع کر دیں۔ میری ایک رشتہ دار کہتی ہے کہ میں ساس کو چھوڑ کر اپنے نئے مکان جاؤں، نہیں تو نئے گھر میں شیطان، وہ ٹھیک تو ہے، کل بھی میں نے بتایا تھا گھر آباد کرو، خالی نہ رکھو، کرایہ پہ دے دو۔ میرے بھائی کی لڑکی حافظ بن رہی ہے لیکن وہ بھول جاتی ہے، تو اس کو کہیں کہ وہ یا قوی یا قوی یا قوی اللہ کا نام ساتھ رکھ کے دعا مانگا کرے۔ ہوٹل میں مسجد کی جگہ میں ٹیپ کی اذان پہ امام نماز پڑھاتے ہیں، سارے عمرے پہ آنے والے ہر میں وہاں نماز، وہ ٹیپ پہ نماز نہیں ہوتی۔ اگر ہوٹل میں مسجد بنی ہوئی ہے اور آگے صفیں نظر آ رہی ہیں پھر نماز ہوگی، صفیں نظر نہیں آتی، صرف آواز آ رہی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ آواز تو تمہارے ملک میں بھی ٹی وی کھول دو آ جائے گی۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے نا، لعنت بھی آئی ہے فوٹو والوں پہ اور سخت عذاب کی وعید بھی آئی ہے، تو بعض علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ فوٹو ہے جو ہاتھ سے بنایا گیا مجسمے کی شکل میں، یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ فوٹو سے بچیں، کوئی بھی فوٹو ہو، ہاں دین کے کام کے لیے ہو جائز ہے۔ بغیر وضو کے صفا مروہ کی صفا سعی کرنے ہاں کر سکتے ہیں، لیکن آج کل تو وہاں پانی موجود ہے، وضو کی جگہ موجود ہے، تکلیف کیا ہے بغیر وضو کرنے کی؟ بغیر وضو کے مطاف میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، حرم میں بھی بیٹھ سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، طواف نہیں کر سکتے۔ میں نے میرا عمرہ مدینے سے ہو جائے تو اگر تیسرا عمرہ کرنا چاہوں تو پھر آپ کی مرضی ہے، طائف سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیرانہ سے کریں۔ کہتے جی میں زمین گوشت اور زیور کی زکوٰۃ کے ساتھ اپنی آمدنی کا 10% نکال کے کھاتے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ غریب رشتہ داروں کو ملتا رہے۔ اچھا کرتے ہیں، بس مسئلے پوچھ رہے ہیں کیا ضرورت ہے، اچھا کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دے رہے ہو، عشر بھی دے رہے ہو، مزید اپنی جائیداد کا 10% جو ہے وہ بھی خیرات کر رہے ہو، اچھی بات۔ 4 سال سے بے روزگار ہوں، اللہ پاک کے نظام ہے، بہرحال استغفار زیادہ پڑھو۔ سلام سے پہلے جو دعا ہوتی ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، دعا تو ہے نا، لیکن وہ اپنی زبان میں نماز میں دعا نہیں مانگ سکتے ہو۔ اگر کسی آدمی کا وضو نہیں ٹھہرتا تو میرا بھائی ایک نماز کا وقت جو ہے نا، مثلا عصر کو وضو کیا، اب نہ ٹھہرے، وہ مغرب تک کافی ہے، طواف کرے جو بھی کرے،
پھر مغرب کا وقت ہوگا نیا وضو کرے گا. اگر پتہ نہیں کہتا ہے جی لڑکی عمرے کی نیت سے آئی، طواف کے بعد صفا نہیں کیا، اس کا دم پڑ گیا، بالکل پڑ گیا. صفا نہیں کیا اور بال کٹائے کہ نہیں کٹائے؟ بال بھی کٹائے اور دم بھی دے. صفا کر لیا لیکن طواف کا صفا 8 دن بعد کی، کم عمری کی وجہ سے. بہرحال اگر اس نے اس دوران میں کوئی اور خوشبو نہیں لگائی، خوشبو والا صابن استعمال نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں. طواف صفا مروا لیٹ بھی ہو سکتی ہے. غار ثور اور غار حرا پہ جانے کی کیا وجہ؟ حضور پاک گئے ہیں، جاتے ہو تو اچھی بات ہے، اور نہ کوئی حکم تو نہیں ہے، نہ کبھی صحابہ گئے ہیں. عمرے کی طواف کے بعد 2 رکعت اگر بھول جائے، آپ پڑھ لو جب یاد آئے. حرمین الشریفین میں آذان جو ہے اول وہ 12 بجے دی جاتی، وہ اعلان ہے، وہ آذان نہیں. اصل آذان وہ ہے جو امام کے بیٹھنے کے بعد دی جاتی. یہ تو اعلان ہے نا کہ ہم تیار ہو کے ہیں. اذا نادیتم الی الصلاۃ الی الجمعۃ فاسعوا. تو اب اگر اس آذان پہ ہم تیار ہو کے ہیں تو کب پہنچیں گے؟ خمیرہ بدل کیا حمیرہ سرخ رنگ والی. اگر ہم واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے بھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور نکلتے ہوئے بھی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی غفرانک، اور درمیان میں بھی اللہم اغفر لی ذنبی وسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھتے ہیں. اگر موضع میں پاؤں پورے بند ہو جاتے ہیں تو طواف میں عمرے کے نہیں استعمال کر سکتے. اگر اوپر پاؤں کھلا ہے پھر کر سکتے ہیں. میری بیٹی کا امتحان اللہ سب کو کامیاب فرمائے. میں نے ایک شخص سے کار ادھار لی ہے، نقد قیمت 8 لاکھ تھی، اس شخص سے 10 لاکھ میں لی ہے. پوری رقم ادا نہ کر سکا، اس شخص نے رقم کا مطالبہ کہ رقم نہیں دیتے ہو تو میں بقایا رقم کا 20% زیادہ لوں گا. بہرحال یہ تو اس کی زیادتی ہے، لیکن جتنے میں تم نے لی ہے وہ رقم تمہیں 10 لاکھ دینی پڑے گی. ایک شخص لاہور سے جدے آیا، پھر مکے میں داخل ہوا، احرام نہیں پہنا، دوسرے دن مسجد عائشہ احرام کے دم پڑ گئی. اس کو تو لاہور سے باندھنا چاہیے تھا. کہتے کہ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں، میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کی بچے دانی نکلوا لی گئی، ورنہ کینسر کا خطرہ تھا. اب میں دوسری شادی کرنا، بیوی نہ مانے تم کرو شادی. جب وہ اولاد کے قابل ہی نہیں رہی تو اس کو روکنے کا کیا حق ہے؟ اب یہ تو نہیں نا کہ تم لاولدی بن جاؤ، بالکل شادی کرو. میرا بھائی فوت ہو گیا، اس کے 5 بچے ہیں. میں اپنی بھابھی سے نکاح کر سکتا ہوں، ان بچوں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کر سکتا ہوں. بہرحال تم اپنا اگر بھائی فوت ہو جائے تو اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہو اور بچوں پر بھی خرچ کر سکتے ہو. دم ادا کرنے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ دم بکری ذبح کی جائے. اگر پاکستان سے عورت بغیر محرم کے ہے، ناجائز ہے، گناہ گار ہے. بہرحال ڈاکٹر نائک صاحب بھی آج کل کے نئے سکالر ہیں، وہ بھی نئے مسئلے نکالتے رہتے ہیں. احتیاط ضروری ہے. مجھے کمپنی سے انٹرنیٹ ملتا ہے، اپنے پڑوسی کو فروخت کر سکتا ہوں. اگر آپ کو ملتا ہے، آپ کا ہے تو پھر آپ جس کو چاہیں دے دیں.
یا کمپنی صرف آپ کو دیتی ہے تو آگے نہیں دے سکتے آپ. ہمارے علاقے میں کاروبار ہے، نقد چیزوں کو سستا دی اور جائز ہے. میرا دل بہت سخت ہو گیا ہے، رونا نہیں آتا ہے. ایک تو درود شریف زیادہ پڑھا کریں، استغفار پڑھا کریں. حضور کے زمانے میں بھی عورتیں مردوں کے ساتھ ہی طواف کرتی تھیں، لیکن وہ پاک لوگ تھے، عورتیں ہٹ کے چلتی تھیں، یہ نہیں کہ گھس جاتی تھی مردوں میں. عورت اگر رہائش میں نماز پڑھے زیادہ بہتر ہے. وداعی طواف عمرے میں ہوتا ہی نہیں. پاکستان سے آئے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو 4 رکعت، بالکل 4 رکعت فرض پڑھیں گے. اگر علیحدہ پڑھیں تو 2 پڑھیں گے، پھر تو امام کے تابع ہو گئے نا. میں نے اپنا عمرہ کر لیا ہے، مزید عمرہ کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں. عورت بھی روزانہ عمرہ کر سکتی ہے، کیوں نہیں کر سکتی؟ مرد کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے. کہتے تھے کہ ایک مکان ہم نے گروی رکھا تھا، بینک نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بند کر دیا ہے. اللہ آپ کی مشکل حل کرے. ایسے مشکلات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں. کہتے ہیں جی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب فقہ مرتب کی تو باقی ائمہ نے کیوں کی؟ یہ تو وہی بات ہے کہ امام بخاری نے جب بخاری لکھ لی تو امام مسلم نے کیوں لکھی؟ یہ کوئی بات ہے. عقل خراب ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. کہتے ہیں جی کہ اگر قولی حدیث ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ قولی حدیث افضل ہوتی ہے. فعلی حدیث کبھی کبھی جواز کے لیے اور کبھی کبھی فعلی افضل بھی ہو سکتی ہے، جیسے حج کرام ہے. ویسے تمتع بھی حضور کو محبوب ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے. صفا مروہ کے ہر نئے چکر سے دعا مانگ سکتے ہیں. وسیلے کی دعا نہیں مانگ سکتے. مدینہ پاک دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. مسجد عائشہ سے کسی اور صحابی نے بھی عمرہ کیا، عبداللہ ابن عمر نے اور عبداللہ ابن زبیر نے کیا. کہتے ہیں کہ ساس اور بہو میں لڑائی تھی. بہو نے کہا کہ میں جب تک جہید نہ لاؤں تب تک میں حج پہ نہیں جاؤں گی، لیکن جہید لانے سے پہلے حج پہ آگے. اچھا کیا، جہید لانا تو گناہ ہے، کیوں لائے جہید؟ صرف ساس کو خوش کرنے کے لیے. احرام کی حالت میں اپنی بیوی سے خواہشات پتہ کون سے خواہشات؟ اگر جماع کیا تو عمرہ بھی باطل ہو گیا، دونوں پہ دم بھی پڑ گیا. اگر صرف بوسہ شوسہ دیا ہے تو پھر صدقہ خیرات کرے. اگر کوئی آدمی حرم میں آئے طواف کی نیت نہ ہو، کوئی بات نہیں. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی حج ہوگا، بالکل ہوگا، حج بھی ہوگا، عمرہ بھی ہوگا. حضرت عیسیٰ خود بھی آئیں گے. کہتے ہیں جی کہ امام آگے ہوتا ہے، لیکن یہاں امام پیچھے ہوتا ہے، کسی کے پیچھے نہیں ہوتا، کسی کے تو آگے ہوتا ہے نا. اب باقی 3 طرف میں اگر لوگ آگے ہیں تو یہاں ہر جگہ کعبہ تو نہیں ہوتا نا. جس طرف امام ہے اس طرف آگے ہونا منع ہے، دوسری طرف تو آپ آگے ہو سکتے ہیں. اب تو خیر مسئلہ ہی ختم ہو گیا، کام ہو رہا تھا، مجبوری تھی. ابھی 1-2 دن کے بعد بالکل سب نیچے آ جائیں گے. نماز قصر جب ہو تو اگر 4 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھیں گے. سنت معاف ہے، پڑھو تو ثواب ملے گا.
کہتے ہیں جی عثمانی فرقے کے لوگ مر جائیں، مجھے نہیں پتا عثمانی فرقہ کیا بلا ہے۔ حیات النبی میں پہلے میں 1000 دفعہ کہہ چکا تمام انبیاء زندہ ہیں۔ یہ کبوتروں کے دانے جو چنتے ہیں بالکل جہالت ہے۔ اگر امام کھڑا ہو گیا، بیٹھنا تھا نہیں بیٹھا تھا قاعدے میں، لقمہ دیا پھر کھڑا سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ بہرحال سلام کہنا بدعت نہیں ہے۔ آپ جب سلام کرتے ہیں، صحابہ بھی حضور پہ جا کے سلام کرتے تھے۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی، حدیثیں تو کسی نے مطلب کی نہیں ہوتی، آپ ترجمہ اپنے مطلب کا کرتے ہیں۔ صحن میں عورتیں نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں، بالکل غلط کرتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اندر آئیں، یا کم از کم ان کے آگے مرد ہوں، پیچھے مرد نہ ہوں۔ خلاف کعبہ پہ کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ہمارا بھائی نابینا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کبھی ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کو سیدھا کر دیا کرے نماز میں۔ اگر وہ بیچارہ نہیں جانتا، وہ مجبور ہے، وہ نماز تو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ائمہ اربعہ میں سے لازم کسی ایک کی تقلید کرنی پڑے گی۔ جیسے آپ عشاء پڑھیں گے تو ایک امام ہوگا، یہ نہیں کہ 4 کھڑے کریں گے۔ حرم شریف میں لوگ اپنی جوتی لیٹرین میں لے جاتے ہیں، پھر سین میں لے آتے ہیں۔ اگر دھو کے لے آئیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک عمرے کے لیے آ رہی تھی کراچی میں، اس کو ناپاکی شروع ہو گئی، احرام نہیں باندھا۔ اب جب پاک ہو جائے عمرہ بھی کرے، دم بھی ادا کرے۔ صفا سے پہلے استلام یاد آیا 4 چکر کے بعد، بہرحال استلام کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ٹھیک ہے۔ احرام باندھنے کے بعد کپڑوں سے مسواک، کپڑوں کو خوشبو لگی، کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم فرج هم المهمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی